سب کو معلوم ہے ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بولو کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی بڑا عجب اور جانا بھی بڑا عجب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، بولو دنیا میں آئے بغیر ابا کے آئے، بولو بغیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، بولو کون؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے ابا کوئی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک سے جب اس پیارے بچے کو جنا، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، تو سب لوگوں نے آبجیکشن کیا، اعتراض، آبجیکشن، وداؤٹ ہسبینڈ، بغیر ہسبینڈ کے یہ بچہ کیسے؟ ارے بغیر شوہر کے یہ بچہ کیسے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کیا جواب دیتی؟ اللہ نے حکم دیا تھا خاموش، کسی کو جواب دینے کا نہیں، بولو نا، کسی کو جواب دینے کا نہیں۔ تو بار بار ساری قوم جمع ہوئے اور کہے مریم تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تمہارے تو ہسبینڈ بھی نہیں ہے، تمہارے شوہر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ بچہ کہاں سے؟ اب اللہ کا حکم تھا میری بندی مریم کسی کو جواب دینے کا نہیں۔ تو حضرت مریم نے دیکھا جب بہت آبجیکشن ہو رہے، تو حضرت مریم تو ابھی جسٹ پیدا ہوئے تھے، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اشارے سے کہا میرے کو مت پوچھو، بچے کو پوچھو کہ بغیر ابا کے اور میرے شوہر کے بغیر۔ تو پوری قوم نے کہا کہ ہم پاگل ہیں، ہم تم کو پوچھ رہے ہیں، یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا، یہ کیا بتائے گا؟ میرے پیاروں کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت مریم نے پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دی، بولو سبحان اللہ۔ پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دی اور بتا دیا کہ میں بغیر ابا کے آیا ہوں، لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بنانے والا، بولو سبحان اللہ۔ یعنی ابھی نام عیسیٰ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نبی بن جاؤں گا، اللہ آسمان سے مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے بڑا مبارک بنا دے گا، اور میں اپنی قوم کو نماز بھی پڑھنے کا حکم دوں گا، زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دوں گا۔ پیدا ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا، اور وہ بیان آج بھی قرآن میں سورہ مریم میں، بولو وہ بیان آج بھی قرآن کریم میں، سورہ پڑھو نا میرے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اعلان فرمایا، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ، بولو میں اللہ کا، اللہ مجھے کتاب دینے والا، اللہ مجھے نبی بنانے والا، اللہ مجھے برکت والا بنانے والا، میں اپنی قوم کو نماز کا حکم دینے والا، میں اپنی قوم کو زکوٰۃ کا حکم دینے والا، میں اپنی ماں حضرت مریم کی فرما برداری کرنے والا۔ تو میرے پیارو حضرت عیسیٰ کا آنا بھی بڑا عجیب، بغیر ابا کے آ گئے، اور جانا بھی بہت عجیب حضرت عیسیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی، ساتھ میں بولو حضرت عیسیٰ کو موت۔ ہم کو غلط پڑھایا جاتا ہے، کبھی کبھی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا، نہیں۔ کبھی ہم کو ایسا اسٹیچو بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا، نہیں۔ بولو حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل، کسی نے سولی پہ؟ تو معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے موت نہیں دی، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، بولو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اللہ نے کہا قیامت سے پہلے پھر بھیجوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے عیسیٰ قیامت سے پہلے پھر بھیجوں گا، لیکن یاد رکھنا نبی بنا کر نہیں بھیجوں گا، مصطفیٰ کا امتی بنا کر بھیجوں گا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، بولو آئیں گے، بے شک آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو بولو حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنا بھی بڑا عجب تھا کہ بغیر ابا کے آئے، اور جانا تو اتنا عجب تھا کہ موت آئی۔
किसी ने कत्ल किया, किसी ने सूली पे लटकाया। पारा नंबर 6 अल्लाह ने फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर ईसा को बोलो किसी ने कत्ल, किसी ने सुली, तो क्या हुआ? बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। अल्लाह फरमाते मैंने आसमानों पर उठा लिया और मेरे से बढ़कर ताकत वाला कोई नहीं, मेरे से बढ़कर हिकमत वाला कोई नहीं। अल्लाह फरमाते मैंने मेरे पैगंबर ईसा को मौत नहीं दी, आसमान पर उठा लिया। और हमारा अकीदा है क़यामत से पहले हजरत ईसा आएंगे, मगर नबी बनकर नहीं आएंगे, हमारे नबी के उम्मती बनकर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो खैर मैं जो किताब में पढ़ रहा था, अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे थे। बोलो रास्ते से। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खास दोस्त वो सामने से आ रहे, पूरा बदन थर 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 कांप रहा है और चिल्ला चिल्ला के आ रहे अल्लाह के नबी ईसा, अल्लाह के नबी ईसा। बहुत अजब हो गया, बहुत बड़ा गजब हो गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त को कहा थोड़ा आराम आराम, क्या हुआ क्या हुआ? अब सुनना वो क्या बता रहे। कहते बहुत बड़ा अजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मैंने ख्वाब देखा। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्त ने क्या देखा? और कहा ऐसा भयानक ख्वाब देखा कि कोई भी देखे तो काम जावे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे शेर आ रहा है, शेर लायन, हाँ मेरे पीछे आ रहा है और मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा। तो वो कह रहे ईसा मैंने ख्वाब देखा, मेरे पीछे शेर आ रहा और मैं दौड़े जा रहा दौड़े जा रहा दौड़े जा रहा और शेर पीछे आ रहा है पीछे आ रहा है पीछे आ रहा है, मैं दौड़े जा रहा दौड़े जा रहा। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़ा कुआं नजर आया, बहुत बड़ा और गहरा कुआं नजर आया, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो शेर दौड़ दौड़ के आ रहा। अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो शेर एक बार हमला करेगा, मेरे को फाड़ देगा। तो मैंने सीधे कुएं के अंदर छलांग लगा दी और मैंने ये सोचा कि अंदर पानी होगा तो पानी वानी में मेरे को तैरने तो आता है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्त कहते हैं कि मैंने सीधे कुएं में छलांग लगाई, ख्वाब में तो कुएं में पानी नहीं था, एक बड़ा सांप अपना मुंह खोल के बैठा हुआ था। यानी अब वो हज़रत ईसा को कहते हैं मैं ख्वाब में इतना चिल्लाया क्योंकि ऊपर जावे तो भी मौत और नीचे आया तो भी मौत, क्योंकि ऊपर जाऊंगा तो कौन? शेर, और ये नीचे मुंह खोल के बैठा है कौन? कहते हैं अचानक मेरे को एक मजबूत टहनी, दरख्त की टहनी समझते हो ना, हाँ दरख्त की टहनी मुझे दिखी बड़ी मजबूती। कहते मैं जल्दी जल्दी उसके ऊपर लटक गया, लेकिन आदमी लटकते कितनी देर रहेगा? कहते मैं दरख्त की टहनी के ऊपर लटक गया और मेरे को यकीन था कि अगर मैं ऊपर चला गया तो शेर मुझे खाएगा और अगर मैं नीचे चला गया तो ये सांप अजदहा इतना बड़ा मुंह खोला ये मेरे को अंदर मुंह में ले लेगा। क्या मैं वो दरख्त की टहनी, बोलो दरख्त की टहनी पर लटका रहा। अचानक मैंने देखा दो परिंदे आए। कितने परिंदे? एक सफेद एक काला, बोले एक वाइट एक ब्लैक, एक सफेद और एक काला। दो परिंदे आए और दोनों परिंदों ने अपनी चोंच से वो जो टहनी है उसको काटना शुरू कर दिया। अब तो कहते हैं मेरे लिए मामला बहुत खतरनाक हो गया, क्योंकि ऊपर जाओ तो शेर, नीचे जाओ तो अजदहा और टहनी पे लटकाओ, मगर ये दोनों परिंदे सफेद और काला टहनी को काट रहे, ये काट लेंगे। या तो मैं छलांग लगा के ऊपर जाऊंगा तो शेर है, या काट लेंगे मैं नीचे जाऊंगा तो क्या है? अजदहा। कहते बस वो काट रहे और मेरी आंख खुल गई। ख्वाब था ना, ख्वाब था। कहा मेरी आंख खुल गई, मैं कांपता डरता आपके पास आया। अच्छा वो आप मेरे को रास्ते में मिल गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे प्यारे दोस्त वो ख्वाब नहीं था, वो जिंदगी की हकीकत थी। वो ख्वाब नहीं था, वो जिंदगी की हकीकत। कहा लेकिन वो शेर मेरे पीछे बहुत दौड़ा, मेरे को बहुत दौड़ाया। कहा वो शेर नहीं था, वो मौत का फरिश्ता था। बोलो वो शेर नहीं था, ये ख्वाब हम सबके लिए है। वो शेर नहीं था, वो मौत का फरिश्ता, और मौत का फरिश्ता हमारे पीछे दौड़ रहा है। मेरे भाइयों दौड़ रहा है। जब ऊपर वाले का हुक्म आएगा मौत का फरिश्ता हमारी रूह निकाल लेगा। और ये कुरान करीम में लिखा, अरे बोलो नहीं, ये कुरान करीम में लिखा। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि बस थोड़ी देर है, बोलो थोड़ी देर है, जब मौत का वक्त आएगा
ایک سیکنڈ آگے نہیں. بولو ایک سیکنڈ, ساتھ میں بولو ایک سیکنڈ آگے نہیں. اور ایک سیکنڈ اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موت کا فرشتہ ہم سب کے پیچھے آتا, ایک بار اللہ کا حکم آئے گا, اس کا ٹائم اوور, فوراً ہماری روح کو نکالے گا. ایک سیکنڈ آگے نہیں, ایک سیکنڈ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ شیر ویر نہیں تھا, وہ موت کا فرشتہ ہے جو صرف تمہارے نہیں ہم سب کے پیچھے دوڑ رہا ہے. تو وہ پوچھنے والے نے کہا وہ کنویں میں کیا؟ کہا وہ کنواں نہیں, وہ قبر کا گڑھا ہے اور اس میں سانپ اپنا منہ کھول کے تیار ہے, اللہ کا حکم ہوگا عذاب دینا شروع کر دوں گا. وہ قبر ہے, قبر, وہ کنواں نہیں, وہ قبر ہے, اور وہ سانپ تیار ہے کہ گناہ کر کے آئے گا, اللہ کا حکم ہوگا. اس کو بار بار ڈستا رہوں گا, اس وقت تک ڈستا رہوں گا جب تک قیامت کا دن نہیں آئے گا. اور بتاؤ قبر کا عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قبر میں صرف سانپ نہیں, قرآن پاک میں لکھا ہے قبر میں جہنم کی آگ کو بھی جلایا جائے گا. کہ قرآن میں لکھا, اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قبر میں جہنم کی آگ کو لایا جائے گا, صبح بھی آگ کو تپایا جائے گا, شام کو بھی آگ کو تپایا جائے گا. صبح سے تپانے والی آگ شام تک مردے کو جلائے گی, شام میں تپانے والی آگ صبح تک مردے کو جلائے گی, یہاں تک کہ قیامت کا دن قائم نہیں ہو جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہماری زندگی ہے, وہ شیر نہیں تھا, وہ موت کا فرشتہ تھا, اور وہ کنواں نہیں تھا, وہ قبر تھی, اور قبر کے اندر وہ سانپ عذاب دینے کے لیے ہم کو. تو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست نے کہا وہ ٹہنی آئی, وہ میں نے پکڑ لیا, وہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہاری عمر ہے. کیا ہے تمہاری؟ تو کہا لیکن وہ سفید پرندہ, کالا پرندہ, اس کو کاٹ رہے تھے, اپنی چوٹ سے کاٹ رہے تھے. کہا وہ سفید پرندہ نہیں تھا, سفید پرندہ کا مطلب دن تھا, کالا پرندے کا مطلب رات تھا. دن رات فاسٹ فاسٹ گزر رہے اور تیری عمر کو کاٹ رہے کاٹ رہے کاٹ رہے کاٹ رہے. جس دن وقت ختم ہو جائے گا, ہاں ہم لوگ کہتے ہیں نا ابھی لاسٹ سیٹرڈے کو تو ہم نے کھانا کھایا تھا, واپس سنیچر آ گیا, کہیں ابھی گئے جمعہ کو تو نماز پڑھی تھی, اب کل بھی جمعہ کی نماز پڑھی. کہا رمضان تو ابھی گیا, ابھی رمضان آ جائے گا. یہ کچھ گیا نہیں, کچھ آیا نہیں. یہ دو پرندے ہماری عمر کو کاٹ رہے کاٹ رہے. سفید پرندہ دن ہے, کالا پرندہ رات ہے, دن رات گزرتے جائیں گے. ہم سمجھتے زندگی بہت فاسٹ ہے, زندگی فاسٹ نہیں ہے, موت بہت قریب ہے. اور سفید پرندہ اور کالا پرندہ, قرآن کریم نے بھی سفید دھاگا کہا, اس سے مراد دن, اور کالا دھاگا کہا, اس سے مراد رات. اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتے کہ سفید دھاگا یہ دن ہے, رات کالا دھاگا یہ رات ہے. تو سفید پرندہ دن اور کالا پرندہ رات, یہ کاٹے جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا معلوم؟ اپنے دوست کو کہا قریب آ جا اور سب کو کہہ دے ہم سب کی موت بہت قریب ہے, اور موت کا فرشتہ آئے گا نہ آئے گا, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور عمر کٹے گی, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. دن رات آتے جائیں گے, اسے کوئی روکنے والا نہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا میرے دوست ایک چیز ہے, اللہ کی بات مان لے. جب وہ قبر میں جائے گا سانپ اپنا منہ بند کر دے گا اور اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. تو میرے پیارو سچ بتاؤ, ہم نے قبر کے لیے تیاری کی کہ وہ اژدہا تیار ہے؟ میرے پیارو کب تک ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ کب ہم سدھریں گے میرے پیارو؟ کب سدھریں گے ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ, بولو نا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری طاقت کے آگے, بولو کوئی طاقت. ابھی جیسے ایک حالات ہمارے اوپر آ رہے,
کوئی کووڈ کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی کورونا کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی ماسک کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پھر واپس لاک ڈاؤن آئے گا. جس کے جی میں جو آتا وہ کہتا. ہمیں کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ جو ہوگا وہ کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. تو توجہ کس کی طرف کرنا چاہیے؟ نہیں بولو نا، ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے. اور ایک بات آپ کو پتے کی بتا دو میرے پیارو، اللہ کہاں ہے؟ ارے بولو نا، اللہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. اتنے میں ایک صحابی آئے جو دیہات کے رہنے والے، جن کو ہم عرابی کہیں گے، بدو کہیں گے، دیہاتی کہیں گے، ویلیجر کہیں گے. وہ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. وہ صحابی آئے، اب وہ تو گاؤں کے رہنے والے تھے، سیدھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا اللہ. آج کوئی مولانا کو سوال کرے، مولانا بہت غصے ہو جا رہے کہ نالائق کمبخت ابھی یہ سوال پوچھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آ کے پوچھ رہے اللہ کہاں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول ناراض مت ہونا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ قریب کہ اللہ دور؟ او ہوا قریب فنناجیہ ہوا بعید فننادیہ. یعنی وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ اگر قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ بات کریں اللہ اللہ اللہ، اور اگر اللہ دور ہے تو ہم بلند آواز سے بات کریں اللہ اللہ. کیونکہ آپ بھی بتاؤ، کوئی قریب ہوگا تو کیسے بات کریں گے؟ بولو نا، کیسے بات کریں گے؟ اور اگر کبھی موبائل پر آپ بات کر رہے ہیں اور نیٹ ورک برابر نہیں ہے اور وہ امریکہ میں اور آپ انڈیا میں، تو کیسے بات کریں گے آپ؟ زور زور سے. دور ہے تو زور زور سے بات کریں گے، قریب ہے تو آہستہ. تو وہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج بتا دو اللہ کہاں ہے، قریب ہے کہ دور ہے؟ ابھی تو ہمارے نبی جواب دیتے، حضرت جبرائیل آئے، کہا مصطفیٰ جواب مت دینا، اللہ نے خود جواب دے دیا ہے. بولو اللہ نے. سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے سورہ بقرہ. اللہ نے جواب دے دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے، کس کا؟ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ، کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے، میرے پتہ پوچھے، کہہ دینا میں قریب. بولو اللہ. اور کتنے قریب؟ اللہ نے فرمایا تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. بولو اللہ کیسے ہے؟ قریب. تو ہمارے نبی نے وہ دیہاتی کو کہا اللہ قریب. بولو اللہ. تو دیہاتی تھے نا، کہنے لگے اللہ کتنے قریب ہے، اللہ کتنے قریب ہے. کیونکہ دیکھو یہ مولانا بیٹھے، یہ بھی قریب ہے، یہ بھی قریب ہے، یہ بیٹا عارف بھی قریب ہے، لیکن اللہ کتنے قریب ہے؟ 1 قدم، 2 قدم، 10 قدم، اللہ کتنے قریب ہے؟ ہمارے نبی جواب دیتے، حضرت جبرائیل نے آ کر کہا آپ جواب مت دے، اللہ نے جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے جواب دے دیا. اللہ کتنے قریب ہے؟ پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر سورہ قاف. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے انسانوں کو کہہ دو ہم قریب ہیں. ہم نے پوچھا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، وہ اتنی قریب نہیں جتنا اللہ ہم سے اس سے بھی زیادہ قریب. مطلب اللہ کو ڈھونڈنا ہے، گردن جھکاؤ، دل کے آئینے میں خدا نظر آئے گا. میرے پیارو اللہ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ موت کا فرشتہ پیچھے، قبر تیار ہے، قبر میں سانپ تیار ہے، منہ کھول کے تیار ہے. ڈر لگتا ہے اللہ سے. ارے بولو نہ، لگتا ہے یا نہیں لگتا؟
यार चिकली वालों जवाब दे दो ना मौलाना, एक तो वैसे भी कितने साल के बाद चिकली में कुर्सी मिली है, ये तो अच्छा हुआ ये लेस्टर से आया, वरना 5 साल में तो कुर्सी बदलती, मेरे को 8-8 10-10 साल हो गए चिकली में कुर्सी नहीं बदली। बोलो ना अल्लाह से डर लगता, हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह से डर लगता। हाथ ऊपर करके बोलो ना अल्लाह से डर लगता कि नहीं लगता? सबको लगता ना डर, और डरना भी, बोलो डरना भी। और अल्लाह खुद फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा मुझसे डर। हमने अल्लाह को पूछा अल्लाह मैं डरूंगा क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया डर डर, तेरे मरने से पहले 2 जन्नत तेरे हवाले कर दूंगा, एक जन्नत कब्र में दे दूंगा, एक जन्नत आखिरत में दे दूंगा, लेकिन मुझसे डर। ये अल्लाह ने सूरे रहमान में लिखा है। बोलो किसमें लिखा है? सूरे रहमान तो याद होगी ना, मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, मैं तुझे 2 जन्नत अता करूंगा, एक तेरी कब्र में जन्नत अता करूंगा, एक आखिरत में जन्नत अता करूंगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरा बंदा मुझसे डरेंगे? मैं काय को पूछता हूँ डरेंगे? आपने तो हाथ ऊपर करके बताया कि डरते हैं, और सही में अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? हाँ या ना? क्योंकि मौत का फरिश्ता मेरे, और ऐसा नहीं कि आपके मेरे भी पीछे कब्र तैयार। मालूम है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दिया। कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा देने वाले कौन? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सोचो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। हमारे नबी ने फरमाया एजुकेशन, नॉलेज, इल्म, मैं इल्म का शहर हूं और मेरे शहर का दरवाजा अली है। मैं इल्म का शहर हूं और मेरे शहर का दरवाजा अली है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुमा के दिन खुतबा कूफा की जामा मस्जिद में मिंबर पर क्या खुतबा दिया? अल मौत अल मौत अल मौत लैसा मिन्हु फौत इन अक़मतुम लहु आख़ज़कुम व इन फ़ररतुम मिन्हु अदरककुम फ़इन्न वराअकुम तालिबुन हसीस व हुवल क़ब्र अला इन्नल क़ब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अपनी मौत से चौकन ना हो जा, मौत बहुत जल्दी आने वाली है, मौत बहुत करीब है। और हज़रत अली ने फरमाया मौत किसी को छोड़ने वाली। हजरत अली ने फरमाया सामने जाओगे तो भी मौत आएगी, कहीं भाग जाओगे तो भी मौत आएगी। और हजरत अली ने फरमाया एक चीज तुमको ढूंढ रही, मेरे को ढूंढ रही। सबने पूछा अली कौन सी चीज ढूंढ रही है? फरमाया हर एक की कब्र उसको ढूंढती है। अब वो कब्र या तो जन्नत का बाग होगी या जहन्नम का गड्ढा होगी। मेरे प्यारो अल्लाह हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये बयान? अगर बयान पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक से शेयर जरूर करें।